بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت اور قحط سالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت عزیز مصر زندگی گزار رہے تھے اور موزانہ طور پر سلطنت کا نظام سنبھال کر بادشاہ مصر ریان بن ولید کی دل کی گہرائیوں میں اپنی جگہ بنا چکے تھے کہ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ اب وہ وقت تھا کہ بادشاہ کو آپ کے حسن و تدبر پر کامل اعتماد اور اطمینان ہو گیا تھا، لہذا اس نے اپنا جڑاؤ شاہی تاج آپ کے سر پر رکھا اور شاہی خلت پہنایا اور اپنی خاص تلوار حمائل کر کے اور اپنے تخت پر بٹھا دیا، جو باروایت سونے کا تھا اور جواہرات سے مرصع تھا، اور تمام اراکین سلطنت کو آپ کی خدمت اور ہمنوائی کے لیے مقرر کیا اور سلطنت کے تمام امور آپ کے سپرد کر کے خود دستبردار ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بادشاہ نے فراغی کے 7 سال میں غلے کے ذخیرے کا انتظام دیکھا تو سمجھ گیا کہ ملک کو مجھ سے زیادہ اس بندہ خدا کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے ملک کی ترقی کے لیے تخت سلطنت حضرت یوسف کے حوالے کر دیا۔ تبری میں ہے کہ سلطنت کے جملہ کام ان کے سپرد کر دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف 40 ہی سال کی عمر میں مبعوث رسالت ہوئے۔ تبری نے 30 سال کی عمر میں آپ کی بعثت کا حوالہ دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عزیز مصر بننے کے 1 ہی سال بعد آپ بادشاہ بنا دیے گئے تھے۔ واضح ہو کہ حضرت یوسف کے نبی اور بادشاہ ہونے کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ناگاہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، اے یوسف، تم اسے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے بچپنے میں گہوارے سے تمہاری پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ پھر تو میرے ذمہ اس کا بڑا حق ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے میلے کپڑے اتروا کے اسے قیمتی خلت پہنایا اور اپنا وزیر بنا لیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف کی عمر 40 سال کی ہو چکی اور فراخی کے 7 سال بھی گزر چکے تو قحط شروع ہو گیا۔ قحط کا شروع ہونا تھا کہ نہ صرف مصر بلکہ تمام ممالک میں قیامت برپا ہو گئی اور ساری دنیا بھوک سے مرنے لگی۔ حضرت یوسف نے جو فراخی اور خوشحالی کے زمانے میں 7 سال مسلسل غلہ جمع کیا تھا، اسے بیچنا شروع کیا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا یہ اصول معین فرمایا کہ مصریوں اور باہر کے لوگوں کو برابر غلہ دیا جائے، اور اس کی حد یہ ہے کہ 1 اونٹ سے زیادہ کسی کو نہ دیا جائے، کیونکہ اس کا بھی اندیشہ تھا کہ لوگ زیادہ لے جا کر تجارت شروع کر دیں گے۔ آپ نے جو غلے کی قیمت مقرر کی، اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے سال روپے کے عوض، دوسرے سال زیورات اور جواہرات کے عوض، تیسرے سال چوپایوں جانوروں کے عوض، چوتھے سال غلاموں اور لونڈیوں کے عوض، 5ویں سال گھروں، درختوں اور اساس البیت کے عوض، 6ٹھے سال کھیتوں نہروں کے عوض غلہ دیا۔ اب جب لوگوں کے ملک میں کوئی باقی چیز نہ رہی تو 7ویں سال لوگوں کی جانوں کا مول کا غلہ دیا۔ غرض یہ کہ اس تمام ملک میں کوئی شخص، کوئی چیز ایسی نہ تھی جو حضرت یوسف کے غلام یا لونڈی نہ ہو۔ یوں خدا نے حضرت یوسف سے غلامی کا دھبا ہٹا دیا۔ الغرض حضرت یوسف گاہکوں کی بڑی خدمت اور خاطر مدارات کرتے اور ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی شہرت ہو گئی اور غلہ فروخت کرنے کا چرچا ہو گیا۔ جب اخلاق یوسفی اور غلے کی فروختگی کا آوازہ ملک سے باہر پھیلا تو لوگ باہر سے بھی آنا شروع ہو گئے۔ باہر سے جو سب سے پہلے آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یوسف نے انہیں شرف ملاقات بخشا اور ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابانی دیکھی۔ پھر انہیں اپنے پاس بٹھایا اور مناسب پیمانے میں ان کو غلہ دیا۔ وہ حضرت یوسف کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور واپس جاتے ہوئے تمام آپ کا تذکرہ کرنے لگے، جس سے سارے ممالک میں حضرت یوسف کے اخلاق کریمانہ اور غلے کی فروخت کا افسانہ زبان زدِ خاص و عام ہو گیا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ جب قحط شروع ہوا تو حضرت یوسف نے دن میں 1 مرتبہ دست نگراں ارکان و ملازمین کو کھانا دینے کا نظام بنایا اور خود سیر ہو کر نہ کھانے کا پروگرام مرتب کیا تاکہ بھوکوں کی تکلیف کو فراموش نہ کر سکیں۔ الغرض قحط نے پورا زور پکڑ لیا اور ساری کائنات حیران و پریشان ہو گئی۔ جو کچھ جس کے پاس تھا وہ سب پیٹ کی نظر ہو گیا، جتنی زمین، مکان، زیورات کے علاوہ نقد جان بھی قربان کر دینا پڑی۔
مختصر یہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور بہزار دقت و دشواری ایام قحط کاٹے گئے۔ بالآخر حضرت یوسف نے سب پر کرم گستری کی اور وہ لوگ جو آپ کے خریدے غلام بن چکے تھے انہیں آزاد کر دیا، اور جن جن لوگوں کی جو جو چیزیں غلے کی قیمت کے طور پہ لے لی گئی تھی سب واپس کر دی گئی۔ اسی دوران میں جبکہ قحط پورے شباب پر تھا اور حضرت یوسف کے اخلاق اور غلہ فروخت کرنے کا شہرہ عام ہو گیا، تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے جا کر کہا کہ بادشاہ مصر غلہ فروخت کر رہا ہے اور اخلاقی کریمانہ کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم لوگ بھی جا کر غلہ حاصل کریں۔ حضرت یعقوب جو کہ بیت الاحزان میں بیٹھے حضرت یوسف کو رو رہے تھے کہنے لگے کہ مجھے تو تم لوگوں کی جدائی پسند نہیں، لیکن اب جبکہ مجبوری ہے تو جاؤ غلہ حاصل کرو۔ برادران یوسف خرید کا سامان لے کر روانہ ہوئے۔ یہ 10 افراد تھے کیونکہ حضرت یعقوب نے بنیامین کو اپنے پاس سے جانے سے منع کر دیا تھا۔ جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے وہاں کے قاعدے کے مطابق اپنا نام اور پتہ لکھ کر حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جب حالات سے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف نے ان لوگوں کو پہچان لیا، مگر ان لوگوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور تمہارا خاندان کون سا ہے اور تم کتنے بھائی ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے، ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں، ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک بھائی جو ہم سب میں سب سے بہتر تھا اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا نام تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام یوسف تھا۔ پوچھا اسے بھیڑیے نے کس طرح کھا لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مشکل سے اپنے والد کو راضی کر کے انہیں جنگل میں لے گئے تھے، ناگہاں اسے بھیڑیا کھا گیا۔ پوچھا پھر اس کے کھائے جانے کے بعد اس کے باپ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ باپ تو اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک بیت الاحزان بنوا لیا ہے اور وہ شب و روز اسی میں بیٹھے رویا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ وہ اندھے کیوں کر ہو گئے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، بس یہ جانتے ہیں کہ گمشدہ فرزند کا کرتا چہرے پر رکھ کر روتے رہے اور اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ان کا علاج بھی کرنے سے ہی ہوگا۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ جب کہ تم 12 بھائی تھے اور ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور 10 تم ہو تو پھر تم میں سے ایک اور بھائی کیا ہوا اور اس کا کیا نام ہے؟ ان لوگوں نے کہا اسے والد نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، وہ اسے بھی بہت زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ گمشدہ بھائی کا سگا ہے اور اس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف نے ان کی گفتگو کے بعد حکم دیا کہ انہیں ان کے سامان کے عوض ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ چنانچہ سب کو غلہ دے دیا۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف کو بہت زیادہ مہربان پایا تو ان سے کہنے لگے کہ ہمارا ایک بھائی جو نہیں آ سکا اس کا بھی ایک اونٹ غلہ عنایت فرما دیجیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ قاعدے کے خلاف ہے، اب کی مرتبہ جب تم پھر سے آنے لگنا تو اپنے اس بھائی کو ہمراہ لانا تاکہ تم کو اس کا غلہ بھی دیا جائے۔ الغرض برادران یوسف اپنا اپنا غلہ لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور قطع منزل طے کرتے ہوئے کنعان پہنچے اور اپنے والد سے تمام سرگزشت بیان کی اور کہا کہ آئندہ جب ہم جائیں گے تو بنیامین کو بھی ہمراہ لے جائیں گے تاکہ ایک اونٹ اور غلہ زیادہ ملے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تو بنیامین کو جانے نہ دوں گا۔ مختصر یہ کہ جب تھوڑا عرصہ گزرا تو ان لوگوں نے دوبارہ مصر جانے کا پروگرام بنایا اور اپنے والد سے کہا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ہمراہ کر دیجئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ایک بیٹے کو تمہارے ہمراہ کیا تھا تو آج تک رونا پڑا، اب اسے بھی ساتھ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے جب بہت اصرار کیا اور حفاظت کا یقین دلایا تو حضرت یعقوب نے بنیامین کے ہمراہ جانے کو منظور کر لیا۔ جب یہ لوگ کنعان سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب نے ہدایت کی کہ دیکھو ایک دروازے سے تم سب داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل دربار ہونا، کیونکہ تمہارے تن و توش اور تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ غرض یہ کہ یہ لوگ حضرت یعقوب سے رخصت ہو کر طے مراحل اور قطع منزل کے بعد شام کے وقت مصر پہنچے اور صبح کو اطلاع بھیجی کہ ہم لوگ پھر آ گئے ہیں اور ہمارا ساتھ ہمارا بھائی بھی ہے جو اس دفعہ نہیں آیا تھا۔ حضرت یوسف نے جو ہی ان لوگوں کے پہنچنے کی اطلاع پائی فوراً بلا لیا اور ان کو پورا احترام دیا۔ حضرت یعقوب کے حالات دریافت کیے اور بنیامین سے ملاقات کی۔ پھر کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچھایا گیا
حضرت یوسف نے فرمایا کہ ایک ایک خوان میں دو دو بھائی شریک ہو جائیں۔ چنانچہ دو دو افراد ایک ایک خوان پر بیٹھ گئے۔ بنیامین تنہا بیٹھے کیونکہ اکیلے تھے۔ اکیلے بیٹھنے کے بعد بنیامین رونے لگے۔ حضرت یوسف نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے میرا بھائی یوسف یاد آ گیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں یوسف کی جگہ پر تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا جاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران اور بات چیت ہوئی۔ بالآخر حضرت یوسف نے بنیامین سے فرما دیا کہ میں ہی یوسف ہوں جسے تم رو رہے ہو، لیکن دیکھو اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ بنیامین نے کہا کہ اب تو میں آپ کی خدمت سے واپس نہ جاؤں گا۔ بالآخر باروایت طبری دونوں میں خفیہ مشورہ ہوا اور نتیجے پر بنیامین کے سامان میں کوئی پیالہ رکھوا کر بطور سزا انہیں روک لیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر انہیں روکنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ برادران یوسف مجبوراً بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بنیامین کے متعلق سوال کیا۔ ان لوگوں نے واقعہ حضرت یعقوب سے بیان کیا تو حضرت یعقوب چیخ مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے پھر مجھے دھوکہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو تو عرصے دراز سے رو ہی رہے تھے کہ اب بنیامین کو بھی رونا پڑا۔ روتے روتے ایک دن اپنے ایک پوتے فارس بن یہودا کو بلا کر عزیز مصر کے نام کا ایک خط لکھوایا، جس میں تحریر کرایا کہ مجھے آپ کے اخلاقی کریمانہ کی اطلاع ملی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر ابتلا کی منزل میں رہے ہیں۔ ہمارے ہی دادا ابراہیم تھے جن کو دست بستہ آگ میں ڈالا گیا تھا اور خدا نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ اے عزیز مصر، میں اس ابتلا میں مبتلا ہوں کہ میرے ایک فرزند جس کا نام یوسف تھا اور وہ میری بہترین اولاد تھا جس پر میں دل و جان سے قربان تھا، اسے میرے بیٹے ایک دن جنگل کی طرف مجھے مجبور کر کے لے گئے اور نہ جانے اسے کیا کیا، واپس آ کر جواب دے دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اے عزیز، اس کی جدائی سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری آنکھ کا نور زائل ہو گیا ہے، دنیا تاریک ہو چکی ہے، زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ اے عزیز مصر، خدا شاہد ہے کہ میں اس فرزند کی گم گشتگی کے بعد سے اس کے دوسرے سگے بھائی بنیامین سے دل بہلایا کرتا تھا، مگر افسوس میرے انہی بیٹوں نے جنہوں نے میرے نور نظر یوسف کو گم کیا تھا، اسے بھی میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ عزیز مصر نے ایک چوری کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اے عزیز، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک فرزند نبی چوری کیوں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اصل واقعے سے بحث نہیں۔ میں تو بطور استدعا کہتا ہوں کہ خدارا میرے فرزند ابن یامین کو چھوڑ دیجئے، میں اس کے عوض صرف یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں موقع دعائے یاد کروں، تمہاری ترقی یہ تخت اور بقائے تخت کے خدا سے التجا کروں۔ حضرت یعقوب نے فارس بن یہودا ہی کو خط دے کر روانہ کیا۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ مصر جا رہے تھے کہ مصر پہنچ گئے اور مناسب موقع سے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہو گئے۔ حضرت یوسف نے جو ہی خط پڑھا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ فوراً خط کے جواب میں تحریر کیا کہ آپ قدر صبر فرمائیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مراد حاصل ہو جائے گی۔ حضرت یوسف نے خط کا جواب تحریر کر کے فارس بن یہودا کو کافی عطیات دے کر جلد سے جلد کنعان پہنچنے کی ہدایت کی۔ حضرت یعقوب نے خط پڑھ کر دل میں تسلی محسوس کی اور زبان سے کہا کہ خط کا جو انداز ہے وہ نبوت کی طرف غمازی کرتا ہے۔ حضرت یعقوب چونکہ عزیز مصر کے خط سے بہت زیادہ مطمئن ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ پھر ایک بار مصر جاؤ، کچھ غلہ بھی لاؤ اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانے کی کوشش کرو۔ حضرت یعقوب کے فرمانے سے ان کے سب فرزند عازم مصر ہو گئے۔ کنعان سے روانہ ہو کر جب مصر پہنچے اور عزیز مصر حضرت یوسف سے ملے تو نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمارے والد آپ کے مرسلہ خط سے بہت زیادہ مطمئن ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہم کو پھر آپ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ اولاد یعقوب بھوک کے سخت امتحان میں مبتلا ہے۔ جو غلہ آپ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہم بدستور صعوبت قحط برداشت کر رہے ہیں اور سخت تکلیف میں ہیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ اور غلہ عنایت کر دیجئے۔ ہم معاوضہ اور قیمت کے طور پر ریشم، چمڑا، گھی وغیرہ اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف کا جسم لرز اٹھا، دل میں کہنے لگے خدا نے مجھ پر کرم کیا ہے اور میں اتنی فراخی میں زندگی گزار رہا ہوں اور میرے پدر بزرگوار اور میرے بھائی اتنی شدت و تکلیف میں اور سخت و رنج و غم کی بات کر رہے ہیں۔
یہ سوچ کر اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر خوب روئے، پھر باہر آئے اور باتیں کرنے لگے، پھر دل بھر آیا، پھر اندر گئے اور خوب روئے۔ آخر حضرت یوسف سے رہا نہ گیا اور بے ساختہ بول اٹھے، اے میرے بھائیوں، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جب تم نارے حسد سے جل رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہنے لگے، ہائے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم، خدا نے تمہیں یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً سرتپا خطاوار تھے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اب آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، میں نے معاف کر دیا، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا ہے، لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، وہ پھر بینا ہو جائیں گے، اور سنو، ان سے یہ عرض کرنا کہ وہ سب لڑکے بالوں سمیت میرے پاس مصر تشریف لے آئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہی کرتا تھا جو آگ میں پڑنے کے وقت حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے بہشت سے لا کر پہنایا تھا اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے رخصت کے وقت بازو پر باندھ دیا تھا، اور جب کنویں میں گرے تو حضرت جبرائیل نے کھول کر اسے پہنا دیا تھا۔ اس کرتے کی خاصیت یہ تھی کہ جب کسی بیمار پر ڈالا جاتا تھا تو مرض فوراً زائل ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب فوراً بینا ہو گئے۔ غرض جب فرزندان یعقوب اسے لے کر مصر سے باہر نکلے اور صحرا میں پہنچے تو باحکم خدا الصبا نے اس کی خوشبو 10 منزل سے حضرت یعقوب کے دماغ تک پہنچائی، اور جب ہی سے بشارت کو باد صبا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الغرض کرتا لے کر برادران یوسف مصر سے روانہ ہوئے، اور جو ہی جنگل میں پہنچے ان کے مشام میں کرتے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ بولے، اے میرے کنبے والو، اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بولے، خدا کی قسم، آپ اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ الغرض جب خوشخبری دینے والا پہنچا اور اس نے یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھیں نور نظر سے معمور ہو گئیں اور وہ استر نو دیکھنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ کرتا یہودا لے کر گیا تھا اور اس نے حضرت یوسف سے یہ کہہ کر اسے حاصل کیا تھا کہ خون آلود کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا، جس سے پدر بزرگوار کا نور نظر ظاہر ہوا تھا، لہٰذا یہ بشارت کا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا جو نور بصر کو پلٹانے والا ہے۔ المختصر جب برسوں کے بعد حضرت یعقوب کی آنکھیں کھلیں اور بیٹوں کی نظریں چار ہوئیں تو بیٹے شرما گئے اور کمال ندامت کے ساتھ باپ سے عرض کرنے لگے، بابا جان، ہم نے بڑا سخت گناہ کیا تھا، آپ خدا سے ہماری معافی کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا اور امید ہے کہ خدا معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یوسف بھائیوں کے ذریعے پدر بزرگوار کی خدمت میں مصر تشریف لانے کی پہلے ہی دعوت پہنچا چکے تھے۔ اب چند دن جو گزرے تو تقاضا شروع کر دیا اور اسرار میں شدت پیدا کر دی۔ جب آپ کا نامہ پر بار بار پہنچا تو یہودا نے حضرت یعقوب سے کہا، بابا جان، مصر سے مسلسل تقاضا روانگی ہو رہا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی دوران میں مصر سے 150 اماریوں والے ناکے، 20 اونٹ، 30 گھوڑے پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب وحی ربانی کا انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ 3 دن میں سامان سفر درست کر کے چوتھے دن روانہ ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب بال بچوں اور اعزا و اقربا سمیت کنعان سے روانہ ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب کی سواری وطن سے روانہ ہوئی، اس وقت کوہرام برپا تھا۔ حضرت یعقوب خود بھی رو رہے تھے اور وطن والے بھی فلک شگاف نالے کر رہے تھے۔ کوئی یعقوب کی رکاب سے آنکھیں مل رہا تھا، کوئی سواری کے پیروں سے لپٹ رہا تھا۔ حضرت یعقوب سب کو سمجھا بجھا رہے تھے اور انہیں فراخی اور کشائش کی دعا دے رہے تھے۔ معلوم تنزیل میں ہے کہ حضرت یعقوب کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ سواری روانہ ہوئی اور منزل بہ منزل مصر کے قریب پہنچی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر منزل پر قیام و طعام کا نہایت معقول انتظام تھا۔ قریب مصر پہنچ کر قافلہ یعقوب منزل گر ہوا۔ حضرت یعقوب نے یہودا کے فرزند فارس کو حکم دیا کہ مصر میں جا کر یوسف کو میرے اس مقام پر پہنچنے کی اطلاع دے آئیں۔ فارس روانہ ہو کر حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے اور قافلے کی رسیدگی کی اطلاع دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی فوری آراستگی کا حکم دیا۔ مصر دلہن کی طرح چشم زدن میں سنوار دیا گیا۔ پھر 70 فوج کے دستے نے، جن کا ہر دستہ
2000 سواروں پر مشتمل تھا سلامی دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف، ریان بن ولید اور ارکان دولت و علماء سمیت سواریوں پر سوار استقبال کے لیے پہنچے۔ جو ہی آپ کی نظر چہرہ اقدر سے پدر پر پڑی، زمین پر کود پڑے اور دوڑ کر پدر بزرگوار کے گلے سے لگ گئے۔ 40 سال کے بعد باپ بیٹے گلے ملے اور اس قدر روئے کہ با روایت عامہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت یوسف نے کہا، بابا جان اب مصر میں چلیے اور چین و آرام سے زندگی کے ایام گزاریے۔ اس کے بعد سارا لشکر اور قافلہ حضرت یوسف کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر حضرت یوسف نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تخت پر بٹھایا اور بھائیوں کو تخت کے قریب جگہ دی، اور یہ سب کے سب حضرت یوسف کی تعظیم کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا، بابا جان یہ ہے میرے گزشتہ خواب کی تعبیر جو عرصہ دراز کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ معراج النبوت میں ہے کہ ان حضرات کے مصر پہنچنے اور واقع تعظیم و احترام کے بعد حضرت یوسف نے تمام اہل مصر کو جامع مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت یوسف اپنے پدر بزرگوار اور برادران کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شاندار خطبہ دیا جس کی ابتدا حمد باری اور توصیف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے پدر بزرگوار اور یہ میرے 11 بھائی ہیں، ان کی تعظیم و توقیر تمہارا فریضہ ہے۔ اس ہدایت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اہل مصر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب آپ کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ موجودہ قحط میں ان سب کو حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے خرید لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جانیں بچ گئی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پدر بزرگوار نبی خدا حضرت یعقوب کے طفیل تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین خوشی کے مارے چلا اٹھے اور حضرت یوسف کو ان کی عظمت پہچان کر دعا دینے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ با روایت الیعقوبی 17 سال گزر گئے اور آپ کی عمر با روایت طبری 147 سال کی ہو چکی تھی، تو آپ نے آثار ارتحال کے پیش نظر اپنے سب بیٹوں کو طلب فرما کر وصیتیں کی اور ہدایت فرمائی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری لاش جوار حضرت ابراہیم و اسحاق میں پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو اپنا وصی اور جانشین اور ولی عہد قرار دیا۔ الیعقوبی میں ہے کہ آپ نے اپنی تلوار اور کمان بھی حضرت یوسف کے حوالے کر دی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کے بیٹے افراہیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ یوسف کے دونوں بیٹے اپنی دادا کی خدمت میں مشغول تھے۔ روایت روضۃ الصفا حضرت یعقوب ابھی وصیت اور دعا میں ہی مشغول تھے کہ ملک الموت آ پہنچے اور آپ کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ روح کے قبض ہوتے ہی حضرت یوسف نے اپنے کو ان کی لاش پر گرا دیا اور بے پناہ گریہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد روایت ابن واضح یعقوبی 70 دنوں تک ان لوگوں نے مراسم غم ادا کیے اور ان پر گریہ وزاری کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی میت جو جوبے ساج کے تابوت میں رکھی ہوئی تھی کو اٹھا کر فلسطین لے گئے۔ اس موقع پر ان لوگوں کے ہمراہ مصر کے اور بہت سے جوان بھی گئے تھے۔ جب آپ کی میت مصر سے روانہ ہونے لگی تو مصر کے بڑے بڑے علماء اور زماں 5 فرسخ تک مشائیت کے لیے گئے۔ طے مراحل اور قطع منزل کے بعد جب یہ لوگ تابوت یعقوب لیے ہوئے فلسطین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ان کے بھائی ایس بھی وفات پا چکے ہیں۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ جس دن یعقوب کا انتقال ہوا تھا اسی دن ایس کا بھی انتقال ہوا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں بھائی ایک ساتھ ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن فوت ہوئے، ایک ہی دن ان کی میت دفن کے لیے فلسطین پہنچی اور ایک ہی دن سپرد خاک کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہوئے۔ روایت یعقوبی دفن پدر سے فراغت کے بعد جب حضرت یوسف مصر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے بھائیوں نے اپنی روانگی میں تردد کیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا کیا تردد اور تکلف ہے؟ انہوں نے کہا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، ہمیں شبہ ہے کہ کہیں آپ ہمارے کردار کا اب ہمیں بدلہ نہ دیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا بے فکر رہو، اب مجھ سے اس کی امید نہ رکھو، آپ کے گناہ بخشے جا چکے ہیں اور آپ کے کردار و عمل کا دھبا نامہ اعمال سے دھویا جا چکا ہے۔ یہ سن کر وہ سب مطمئن ہو گئے اور حضرت یوسف کے ہمراہ واپس آئے اور وہیں رہنے سہنے لگے۔
حضرت یوسف علیہ السلام بدستور نظام حکومت چلا رہے تھے اور نہایت اطمینان سے اپنی رفیقہ حیات جناب زلیخا اور اولاد میشا اور افراہیم اور رحمت کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ ناگہاں ریان بن ولید کا انتقال ہو گیا، جو مسلمان بھی ہو چکا تھا اور جس نے فرعون اور امالکہ کے قوانین کو ملیمٹ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف جن کی سلطنت کو وفات یعقوب کے بعد سے 23 سال گزر چکے تھے، انہیں ریان کی وفات سے ایک گنو تردد پیدا ہو گیا، کیونکہ فرعون کی طرف سے انقلاب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ انقلاب آیا اور ایک شخص افق سلطنت پر ابھر آیا جس کا نام قابوس بن مسعود بن معاویہ بن نمیر بن سلوان بن عمر بن لاوی بن سام بن نوح تھا۔ یہ شخص امالیق میں تھا اور کافر تھا۔ یہ اگرچہ حضرت یوسف کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہا تھا، تاہم وہ اس کے کفر سے پریشان تھے۔ اسی دوران میں حکم خداوندی پہنچ گیا کہ تم اس کی تبلیغ کرو اور اسے ریان بن ولید کی طرح راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت یوسف نے اپنی نبوت کا حوالہ دے کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی، نہ نبوت کو مانا، نہ ہدایت کو قبول کیا، جس کی وجہ سے آپ بے حد بددل ہوئے۔ بالآخر بے انتہا رنجیدگی کی حالت میں ایک رات کو بارگاہ خدا میں عرض کرنے لگے کہ مالک، تو نے مجھ پر بہت ہی کرم فرمایا، یہاں تک کہ محنت چاہ سے دولت جاہ تک پہنچایا ہے۔ خدایا، اب میری تمنا ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیں، میں شرف نبوت سے بھی مشرف کیا جا چکا ہوں، اب مجھے دنیاوی سلطنت بھی قطعی درکار نہیں ہے۔ اسی دوران میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا بس اب آ جاؤ، میں 3 دن سے زیادہ اب تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف اس خواب سے سمجھ گئے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اب میں بارگاہ اہدیت میں حاضری کے لیے طلب کر لیا جاؤں گا۔ لہٰذا آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور جملہ عزیزوں کو جمع فرما کر وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ جاہو ملت ابراہیم سے کبھی نہ ہٹنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور سنو، میرے مرنے کے تھوڑے دن کے بعد یہاں ایک فرعون برسر اقتدار آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تم لوگوں پر شدید جبر و تشدد کرے گا۔ پھر خداوند عالم لاد بن یعقوب سے ایک شخص کو مبعوث برسالت فرمائے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ پھر مختلف قسم کے حالات کے بعد بنی اسرائیل کو ملک بدر ہونا پڑے گا۔ تو دیکھو، اس وقت میری لاش مصر میں دفن کر دینا، اور جب مصر سے موسیٰ کے ساتھ نکلنا تو اسے ہمراہ لے جا کر فلسطین میں قبر و آباء و اجداد کے قریب دفن کر دینا۔ اس قسم کی دیگر وصیت کے بعد آپ نے اپنے بھائی یہودا ابن یعقوب کو، جو بروایت طبری علم و دانش میں سب سے بہتر تھا اور بروایت روضۃ صفا اس کی پیشانی میں نور فراست چمک رہا تھا اور آثار نجابت اور شرافت نمایاں تھا، اپنا وصی اور جانشین مقرر کر کے تمام برادران اور اعزاز و متصلین سے اقرار اور اطاعت لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودا کو اپنا ولی عہد بنا کر اپنے فرزندوں کو اس کے سپرد فرما دیا۔ اب حضرت یوسف کی عمر بروایت الیعقوبی 110 سال کی ہو چکی تھی، خدا سے دعائے موت مانگ چکے تھے، پدر بزرگوار خواب میں دعوت روانگی دے چکے تھے اور فرما چکے تھے کہ بس 3 دن میں آ جاؤ۔ حضرت یوسف اس 3 دن کی مدت کے اختتام کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ وقت پورا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف دریائے نیل کے کنارے تھے، جو محل سرا سے 4 فارسخ دور تھا۔ وہاں سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ فرشتہ آیا اور اس نے بروایت ملاجامی ٹھیک اسی وقت جب آپ کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک زمین پر تھا، انہیں ایک سیب دیا۔ اس کا سونگنا تھا کہ طائر روح قبض عنصری سے پرواز کر گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد تمام آل یعقوب جمع ہو گئے اور سب نے آپ پر بے پناہ گریہ کیا۔ پھر غسل سے فراغت حاصل کی اور حضرت جبرائیل کے لائے ہوئے جنت کے کفن سے تکفین کی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو جناب زلیخا کو اطلاع دی گئی۔ خبر پاتے ہی وہ بے ہوش ہو گئیں، پھر ہوش میں آتے ہی سروپا برہنہ روتی پیٹتی دریائے نیل پر پہنچی اور تابوت سے لپٹ کر وفات پا گئیں۔ شاہانہ طریقے سے دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے اور دریائے نیل کے قریب پتھر کے تابوت میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ جب 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف کی لاش بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔